اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا. کہ اسلام کے اصل جو اعلیٰ ترین ادوار تھے ثلاثہ، جس کو حضور نے کہا ہے خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اسی لیے ہمارے ہاں اصطلاح آتی ہے قرون مشہود لہا بالخیر، وہ تین ادوار جن کے لیے حضور نے خیر ہونے کی گواہی دی ہے. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اب ظاہر بات ہے کہ اسلام کے بہترین دور تو یہ تھے، ان ادوار سے بر عظیم پاک و ہند کو کوئی حصہ نہیں ملا، اس کی سعادت اس کی برکات سے یہ بر عظیم پاک و ہند محروم رہا. اس کے بعد جبکہ وہاں زوال کا آغاز شروع ہو چکا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہے اسلام کا عروج و زوال اور ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال، یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ تو پھر خلافت راشدہ کے بعد بھی جاری رہا، اس کے بعد سلطنت بنو امیہ، سلطنت بنو عباس، اور اس کے بعد سلطنت ہسپانیہ، اور نہ معلوم کہاں سے کہاں مسلمان پہنچے. لیکن اسلام کا زوال جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل میں، کہ وہ تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد زوال کا آغاز ہو گیا. اس حوالے سے گویا کہ جو اسلام کا اصل دور عروج ہے، اس سے، اس کی برکات سے، اس کی سعادتوں سے بر عظیم پاک و ہند کو کوئی حصہ نہیں ملا. چنانچہ سرزمین ہند پر باب الاسلام سندھ کے راستے، سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں سے اسلام داخل ہوا. اسلام کا یہ ورود اول بھی کسی مثبت تبلیغی جذبے یا احساس فرض کا مرہون منت نہ تھا، بلکہ ایک وقتی اور فوری اشتعال کا نتیجہ تھا. چونکہ یہاں ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے قافلے پر، بحری قافلہ جو تھا، تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اس پر جو ہے حملہ کیا اور لوٹ مار کی، اور بعض خواتین کو جو ہے قید کر لیا. تو یہاں سے جب ایک آواز پہنچی ہے فریاد کی وہ بنو امیہ کے دربار میں، تو وہاں سے ایک مہم بھیجی گئی ہے انتقام کے لیے یا صدا دینے کے لیے. تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو وہ دور تھا جبکہ خلافت راشدہ کے دوران، جبکہ حضرت ابو بکر اور عمر کے دوران رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے دوران جب فوجیں نکلتی تھیں تو وہاں مثبت جذبہ تھا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کا. اس وقت وہ مثبت جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتقامی جذبہ یا کسی کو سزا دینے کا جذبہ تھا کہ جس کے ذریعے سے یہاں اسلام آیا ہے. تو یہ دوسری حقیقت ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. جب تک کہ یہ اصل حقائق سامنے نہ ہو تو وہ پورا پس منظر جو ہے ہمارا وہ آپ کے سامنے کھل کر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کرنیں موجودہ پاکستان کے بھی صرف نصف جنوبی کو منور کر کے رہ گئیں، اور اس مد میں بھی جزر کے آثار فوراً ہی شروع ہو گئے، اور بر صغیر پاک و ہند، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی یہ آمد اولین نہایت محدود بھی رہی اور حد درجے عارضی بھی. اس کو میں ذرا چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ ٹیبولیٹڈ فارم میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بنا دوں. دیکھیے، ایک ہے قلب عالم اسلام. اسلام کا، عالم اسلام کا قلب کیا ہے؟ اگر نقشہ آپ نے دیکھا ہو تو جزیرہ نما عرب، تو اس کے اوپر شمال میں عراق اور شام دو ملک، اس کے اوپر چونچ سی نکل جاتی ترکی. یعنی اس کی ایک جگہ پر تشبیہ دی ہے کہ جیسے کوئی عقاب ہے جس نے کہ اپنے دونوں پر پھیلائے ہوئے ہیں. جو عقاب کا جسم جزیرہ نما عرب، عربین پیننسولا، اس کی چونچ یہ ترکی کا جو ایشیا مائنر کہلاتا ہے. پھر اس کا دایاں بازو چلتا ہے ایران، اور ادھر سے پھر افغانستان، ترکستان، ہندوستان یہ، اور بایاں بازو سینائی پیننسولا سے ہو کر شمالی افریقہ بہت دور تک، یہ دو بازو. تو قلب اسلام، اور ادھر رکھیے بر عظیم پاک و ہند. اب دیکھیے دور نبوی، اس کی بھی تین سن جو ہے ذہن میں رکھیں. ولادت باسعادت، ولادت نبوی 570 یا 71، آغاز وحی 610 عیسوی. میں کبھی انگریزی میں لکھ رہا ہوں اور کبھی اردو میں. آغاز وحی، ہجرت
622 مثال 632. ظاہر بات ہے کہ اس دور کی سعادت سے ہم خالی ہیں. یہ ساری روشنی نہیں ہے. اس کے بعد آیا دور بنو امیہ. یہ 661 سے شروع ہوا ہے اور چلتا ہے 749 تک. اس کے درمیان میں یہاں اسلام آیا ہے، محمد بن قاسم. اس میں سے بھی جو حضرت معاویہ کا دور تھا وہ گزر چکا، ایک صحابی کا دور. پھر 3 خلفاء درمیان میں آئے، بہت ہی شارٹ لیوڈ، یزید، معاویہ ابن یزید. اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان آیا ہے، اور وہ جان لیجیے کہ دور بنو امیہ میں بہترین تاجدار تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، محدث بھی تھا، فقیہ بھی تھا. اگر وہ خلیفہ نہ بنتا تو شاید محدثین اور فقہاء کی فہرست اس کا نام درج ہوتا. پھر آیا ہے ولید بن عبد الملک، وہ بھی بہت شاندار. پھر آیا ہے سلیمان کا دور. یہ اس میں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ محمد بن قاسم آئے. یہ ہے 712 عیسوی. گویا کہ اس دور سے اسلام یہ بر عظیم پاک و ہند، بلکہ میں نے تو غلطی کی، درمیان میں ایک اور آنا چاہیے تھا، خانہ دور خلافت راشدہ 632 سے 660. اس سے بھی بالکل محروم رہا. یہ آپ اپنے ٹیبلیٹڈ فارم کے اندر اس کو شامل کر دیں. پہلا دور نبوی، دوسرا جو میں نے لکھ سکا ہوں یہاں پہ دور خلافت راشدہ. یہ 632 سے 660 عیسوی. یہ بھی خالی بالکل، ہمیں اس سے کوئی حصہ نہیں ملا. اس کے بعد دور بنو امیہ، اس کے دوران میں محمد بن قاسم آئے. تو یہ محرومی ہے اس بر عظیم پاک و ہند کی کہ ان دونوں بہترین ادوار سے، بلکہ تینوں ادوار، کیونکہ ان دونوں ادوار میں وہ خیر امتی قرنی وہ بھی گزر چکا، ثم الذین یلونہم وہ بھی گزر چکا، ثم الذین یلونہم وہ بھی گزر چکا. یعنی دور صحابہ اور دور تابعین بھی گزر چکا. اس کے بعد اسلام آیا. لیکن ہوا یہ ہے کہ سلیمان نے ان کو واپس بلایا اور شہید کر دیا. سلیمان بن عبد الملک. وجہ کیا تھی؟ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، دور ملوکیت شروع ہو چکا ہے، اور ملوکیت کو اپنے مفادات کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. جیسے ضیاء الحق صاحب کو اپنا اقتدار ہر شے سے عزیز تر تھا. اسلام جتنا ہو جائے اس کے ساتھ ہو جائے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پرائرٹی نمبر 1 اپنی حکومت. اسی طرح دور ملوکیت کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں تو اپنا اقتدار وہ جو ہے پرائرٹی نمبر 1 پر رکھنا ہوتا ہے، باقی ہر شے پرائرٹی نمبر 2 پر جائے گی. انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ اتنا زبردست 17 سالہ نوجوان آیا یہاں، اتنی بڑی فتح اس نے حاصل کی، اتنا نیک اور صالح نوجوان تھا، ہندوؤں نے اسے دیوتا بنا لیا، اس کے مجسمے بنا کر رکھ دیے. وہ تو یعنی راجستھان کے قلب تک پہنچ گیا تھا، اور ملتان سے آگے تک یہ سارا جو علاقہ ہے جو ملتان کے تابع کہلاتا ہے، سرائے کی علاقہ، پورا کا پورا عالم اسلام میں آ چکا تھا. اتنی زبردست شخصیت جو ہے تو اندیشہ ہو سکتا تھا کہ وہ بنو امیہ کے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے، کیونکہ وہ اموی تو نہیں تھا، وہ ثقفی تھا. اس کا تعلق طائف سے تھا، طائف کے قبیلہ بنو ثقیف سے، کہ ایک ایسا شخص جو ہے، لہذا اس کو بلا کر اور شہید کر دیا. یہی حشر کیا گیا تھا تقریباً، کیونکہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، عجیب تاریخ ہے یہ 712 عیسوی.
712 عیسوی میں سندھ کے راستے اسلام بر عظیم پاک و ہند میں داخل ہوا. 712 عیسوی ہی میں اسپین کے راستے اسلام یورپ میں داخل ہوا. ایگزیکٹلی دی سیم ایئر. موسیٰ ابن نصیر وہ جنرل تھے اور ان کے تحت تھا طارق ابن زیاد جس نے اپنی کشتیاں جلائی ہیں اسپانیہ کے ساحل پر اترنے کے بعد. نو کوسچن آف اینی ریٹرن. طارق جبر کنارہ اندلس سفینہ سو، کشتیاں جلا دو تاکہ کسی کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ واپس جانے کا بھی امکان ہے. اور کہاں تک پہنچ گیا تھا اسلام کا ریلا؟ فرانس کے ہارٹ تک. پائرنیز ماؤنٹین بہت ہی یعنی سمجھیے کہ بہت سخت قسم کے پہاڑ ہیں کہ جو آئیبیرین پیننسولا کو علیحدہ کرتے ہیں فرانس سے. ان کو کراس کر کے تقریباً موجودہ فرانس کا نصف جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا. بدقسمتی سے 732 میں پھر انہیں شکست ہوئی ہے اور وہاں سے واپسی ہوئی ہے. لیکن اس واپسی کا اصل نقطہ آغاز کیا تھا کہ موسیٰ ابن نصیر کو بھی واپس بلا کر اور ان کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں، اگرچہ چونکہ وہ بوڑھے تھے لہذا انہیں قتل نہیں کیا گیا. محمد ابن قاسم کو قتل کر دیا گیا. یہ ہے ہماری تاریخ کا ایک بڑا تاریخ باب. ورنہ جس تیزی سے وہاں ریلا جا رہا تھا اور جس تیزی سے ادھر ریلا جا رہا تھا تو یہ خلافت اسلامیہ جو ہے اسی وقت جو ہے اگر یہ ملوکیت وہاں نہ شروع ہو گئی ہوتی قلب اسلام میں، ظاہر بات ہے قوت کا سرچشمہ تو وہی تھا. وہاں جب قلب ماہیت ہو گئی، نیچر ہی بدل گئی، خلافت کی بجائے ملوکیت کا آغاز ہو گیا تو سارا زور شور جذبہ ختم ہوا. اس کے بعد جو کچھ نتیجہ ہے پھر وہ آپ کے علم میں ہے.